سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان جیسی کوئی خاتون نہیں تھی کہ جو سخی ہو، ایسی سخی تھی اور مالدار خاتون تھی، اللہ نے مال سے بھی بڑا نوازا تھا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دور کے اندر جب حضور کی تجارت کے چرچے ہو رہے تھے، شہرت ہو گئی تھی، انہوں نے بھی سنی، انہوں نے اپنے غلام میسرہ اس کو بھیجا، جاؤ جاؤ پتہ کر کے آؤ کون ہے وہ نوجوان جو اتنی اچھی تجارت کرتا ہے، مجھے تو بندہ چاہیے، میرا مال ایسے پڑا ہوا ہے، میں نے کئی بندوں کو آزمایا، انہوں نے مجھے نفع نہیں دیا، سب نے مجھے دھوکہ ہی دیا ہے، مجھے کوئی ایسا نوجوان چاہیے، کوئی ایسا بندہ چاہیے کہ جو اخلاق والا ہو، کردار والا ہو، گفتار والا ہو اور اس کے اخلاق کریمانہ ہو اور وہ اچھے طریقے سے کاروبار کرنا جانتا ہو، خود بھی نفع لے مجھے بھی نفع دے۔ تو خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ غلام کو بھیجا، جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ غلام میسرہ گیا، حضور کے چرچے سنے، پوچھتا پوچھتا پہنچ گیا آقا مدنی علیہ السلام کی خدمت میں اور کہا کہ آپ کو ہماری آقا یاد کر رہی ہے اور آپ تجارت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، تجارت میں کرتا ہوں۔ تو کہا تو پھر وہ بھی آپ سے تجارت کروانا چاہتی، بڑی مالدار خاتون ہے، تو آپ آئیں، آپ کو تجارت کے لیے مال دیں گے، آپ تجارت کریں۔ آقا مدنی علیہ السلام تشریف لے گئے، خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے، حسین و جمیل ہے، کیونکہ میرے آقا سب سے زیادہ حسین تھے، پورے مکے کے اندر حضور کے حسن کی بھی شہرت تھی، کیوں نہ ہوتی، میرے نبی دیکھ کر ہی ایسا حسن آئے تھے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، کیونکہ بعض نے کہا حضور کا چہرہ چاند جیسا چمکتا تھا، شاید نے کہا کہ نا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر خدیجہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، بڑی عقل مند، سمجھ گئی کہ یہ نوجوان واقعتاً بڑی خوبیوں کا حامل ہے، اس کو بڑی صلاحیتیں اس کے اندر ہیں، بڑی صفات اس کے اندر ہیں، کیوں نہ میں آزماؤں۔ تو مال دیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال لے جاؤ اور تجارت کر کے آؤ۔ شام کی طرف سفر کرنا تھا، لوگ شام کی طرف سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، کہا کہ یہ میسرہ غلام بھی آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کو کوئی خدمت ہو آپ نے اس سے لینی ہے، جو بھی کوئی کام ہوگا یہ کرے گا، آپ نے کام کرنا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا آپ کی خدمت کے لیے۔ میسرہ نامی غلام بھی ساتھ دے دیا۔ آقا مدنی علیہ السلام نے یہ تیسرا سفر تجارت کا کیا۔ ایک بچپن کا سفر میں آپ کو سنا چکا ہوں، ایک دوسرا سفر تجارت کا 12 سال کی عمر میں جو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا تھا وہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ یہ تیسرا سفر حضور 25 سال کی عمر کے اندر کر رہے ہیں۔ کتنی عمر ہے؟ 25 سال کی عمر کے اندر یہ تیسرا سفر تجارت کی غرض سے حضور کر رہے ہیں، اور یہاں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر جا رہے ہیں۔ غلام میسرہ دیکھتا رہا، پرکھتا رہا، کیونکہ حضرت خدیجہ نے ڈیوٹی لگائی تھی میسرہ اس نوجوان کے اوپر نظر رکھنا، اس کی خوبیوں کو دیکھنا، اس کے چال چلن کو دیکھنا، یہ کاروبار کس طرح کرتا ہے مجھے آ کر تم نے بتانا ہے۔ غلام میسرہ کہتا ہے کہ میں جب دیکھتا تھا اگر کہیں دھوپ آ جاتی تو اس کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے، امام الانبیاء جب جا رہے ہوتے تھے، میرے دوستو غلام میسرہ بیان کرتا ہے کہ درخت جھک جایا کرتے تھے حضور کے لیے کہ حضور کو میں سایہ کروں، دوسرا درخت کہتا میں سایہ کروں۔ ابھی 25 سال کی عمر ہے، نبوت نہیں ملی، لیکن حضور تو نبی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں۔ سمجھ بات آئی ہے کہ نہیں؟ تو 25 سال کی عمر، تجارتی سفر ہے شام کی طرف، ایک علاقہ آ گیا جہاں ایک راہب نسطورہ نامی رہتا تھا۔ یہ ایک راہب کا واقعہ پہلے ابو طالب نے دیکھا تھا، سنایا تھا نا آپ کو کہ وہ راہب بحیرہ نامی راہب، وہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، جس نے حضور کے بارے میں خوشخبری دی تھی کہ یہ جو بچہ ہے عام بچہ نہیں ہے، یہ خاص ہے، یہ اللہ کا نبی بننے والا ہے۔ یہ ایک اور راہب کا واقعہ بھی شام کے سفر
سفر کے اندر پیش آیا، وہ راستے کے اندر ملا نستورہ نامی راہب۔ یہ راہب بھی پہلی کتابوں کا جاننے والا تھا، کتابوں کے اندر نشانیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو جب اس نے دیکھا